بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو ایسی آیات کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی یہ آیات پڑھ لے اور اگر وہ چاہے تو پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ان آیات سے پہاڑ جتنی مشکلات بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ خوشحال ہونے کا طاقتور ترین عمل صبح و شام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی برسیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت امراض میں مبتلا تھا، تو انہوں نے اس مریض کے کان میں یہ آیات پڑھی، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ تو دریافت کیا گیا آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیات ان کے کان میں پڑھی ہیں، اور اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیات اگر پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سامعین، یہ آیات کون سی ہیں اور ان آیات کے کیا کیا فوائد ہیں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو ان آیات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ بھی ان آیات سے اپنی زندگی کے حالات بدلیں۔ ایک عمل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، یقین کریں اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن پاک کی جو آیات آپ کو بتانے لگے ہیں یہ اتنی آسان ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ان آیات کو بآسانی یاد کر لے تو وہ کر سکتا ہے۔ ان آیات کے متعلق ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے تمام معاملات اور جائیداد ان کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیونکہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ نہ کبھی خیرات کی تھی، اور نہ کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر گیا اور نہ کبھی ان کی امداد کی، بلکہ ان کو گھر پر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ایک دن اچانک اس کو ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی، وہ زور زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر بیٹا میرا چند ہی دنوں میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ آپ کا بیٹا چند ماہ کا مہمان ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ میری ساری دولت لے لو مگر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو، مگر پھر بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی جس نے میرے غرور کی سزا مجھے میرے بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا تو کوئی چھڑوانے والا نہ ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینا شروع کر دی، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور میری بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ ایسے وقت گزرتے گزرتے 27 رمضان آ گیا۔ میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اتنے میں کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں نے عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھلنے میں تھوڑی دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اتنے میں درویش آدمی بولا، حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس درویش نے یہ عمل بتایا کہ 7 بار سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور آذان پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں پھونک ماریں، اور پھر یہی عمل کہ 7 بار سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور آذان پڑھ کر بائیں کان میں بھی کریں۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو تو ہر آدھے گھنٹے بعد یہ عمل کریں، ورنہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کریں۔ محترم سامعین، یہ عمل کینسر اور ایسے دیگر لا علاج امراض کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو پڑھا اور تھوڑی دیر بعد مسجد سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تینوں نے مل کر روزہ افطار کیا، پھر ہم دونوں قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند منٹ پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے ہمارے بیٹے کی تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے
بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے ہوئے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسی طرح محترم خواتین و حضرات، ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں کمرے میں بند ہو گیا، کمرے میں تھوڑی سی بھی آواز آتی تو میرے دماغ میں چوٹ لگتی، میں زندگی سے بیزار ہو گیا اور زندگی سے تھک گیا۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے مجھے پھر ان آیات کا بتایا تو میں نے اس عمل کو پڑھا اور میں آہستہ آہستہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن سے نکل گیا، اور اب میرا یہ عالم ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی خوشحال بھی نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی پرسکون بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، سورہ مومنون کی آخری 4 کرشماتی آیات آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ بس آپ ان 4 آیات کو یاد کر لیں، اور آپ کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، گھر ہوں، جہاں بھی ہوں، ان آیات کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ روزانہ یہ 4 آیات صبح کے وقت بھی پڑھیں اور شام کے وقت بھی پڑھیں۔ محترم سامعین، یہ آیات ایسی کمال کی ہیں کہ اگر نیک اعمال میں سستی ہو رہی ہو، یا گھر میں بے چینی ہو، یا اولاد کا بدکاری میں پڑ جانا، ان سب کے لیے ان 4 آیات کو روزانہ صبح و شام پڑھیں، اور یقین کریں اگر یہ 4 آیات مریض پر پڑھتے ہیں تو وہ ان آیات کو سنتے ہی صحت یابی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور مریض کے جسم سے بیماریاں نکل جائیں گی، جسم کا ریشہ ریشہ بیماری سے صاف ہو جائے گا۔ صدیوں پرانی حاجات مقاصد بھی اللہ تعالیٰ ان آیات سے پوری فرما دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لمبے لمبے وظیفے اگر آپ نہیں کر سکتے تو سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کو یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے ہر دکھ پریشانی کا علاج ان 4 آیات میں ہے، اور ان آیات کے پڑھنے سے مصیبتیں ایسے ختم ہوں گی جیسے آگ پانی سے ختم ہوتی ہے۔ اور اگر ان آیات کو دکان میں یا بزنس میں یا جہاں بھی آپ کا آفس ہے، فیکٹری ہے، وہاں پر اگر لکھ کر لگا دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں گاہکوں کی لائن لگی رہے گی۔ اور جن گھروں میں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہیں، ساس بہو کے درمیان ہیں، باپ بیٹا، بہو نند دیورانی، گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے، تو وہ لوگ ان آیات کو سارا دن کھلا پڑھیں۔ جن گھروں میں بھی فاقے ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، بیماریوں نے گھر کر لیا ہے، تو وہ بھی ان آیات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یہ آیات جادو کو واپس جادوگر کی طرف پلٹانے کی بھی بھرپور طاقت رکھتی ہیں۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جادو کی وجہ سے میرا رزق بند ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر کے میرا رشتہ رکوا دیا ہے، کسی نے جادو کر کے شادی رکوا دی ہے، کسی نے جادو کروا کے میرے گھر کے حالات خراب کروا دیے ہیں، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو محترم سامعین وہ بھی ان 4 آیات کو صبح اور شام کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی جتنی بھی سخت سے سخت حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، کے لیے آپ ان آیات کا اہتمام کریں، صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں۔ محترم سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا تمام پر شیئر کروا دیں، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔